وہ بچھو جس کے گولیاں لگتی ہیں لیکن کوئی اثر نہیں کرتی. آخر وہ بچھو جب فوجی کی طرف بڑھنے لگا تو جنگل میں فوج کی ایک ٹکڑی بارڈر کی حفاظت کے لیے مامور تھی. ان فوجیوں کے بیچ میں عذاب قبر پر بحث چھڑ گئی. تھوڑی دیر میں اپنی اپنی رائے الگ الگ ان فوجیوں نے پیش کرنا شروع کی. اتنے میں ایک فوجی کو استنجے کی حاجت ہوئی اور وہ وہاں سے اٹھ کر کے چلا. اسی بارڈر کے پاس میں ایک قبرستان بھی تھا. اس قبرستان کے قریب جب وہ فوجی پہنچا تو اس نے کچھ آوازیں سنی. ان آوازوں کے پیچھے جب وہ گیا تو ایک قبر تک پہنچ گیا. اس قبر میں جا کر کے دیکھا تو ایک بہت بڑے سائز کا بچھو اس قبر کے اندر ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا. فوجی نے دیکھا تو چونکہ یہ ابھی عذاب قبر پہ گفتگو کر کے آیا تھا خیمے میں، اس نے سوچا کہ شاید یہ بچھو اس مردے کو عذاب دے رہا ہے. چونکہ بچھو بڑا ہیبت ناک تھا، بڑے سائز کا بچھو تھا، اس لیے اس فوجی نے اپنے ہاتھ میں جو ویپن تھا، جو اس کے ہاتھ میں رائفل تھی، اس رائفل سے ایک راؤنڈ فائر کیا. بچھو کو گولی لگی لیکن ذرہ برابر اس بچھو کو اثر نہیں ہوا. اس بچھو نے گولی لگنے کے بعد اس فوجی کی طرف دیکھا اور فوجی کی طرف دھیرے دھیرے بڑھنا شروع کر دیا، جس سے فوجی نے ایک دو راؤنڈ فائر اور کیے لیکن وہ بچھو جس کے گولیاں لگتی ہیں لیکن کوئی اثر نہیں کرتی. آخر وہ بچھو جب فوجی کی طرف بڑھنے لگا تو اس فوجی پر اس کا خوف طاری ہو گیا اور فوجی پلٹ کے بھاگا. جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ بچھو بھی پوری رفتار کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہوا چلا آ رہا ہے. آخر بھاگتے بھاگتے راستے میں ایک تالاب آ گیا. فوجی نے سوچا کہ بچھو پانی میں نہیں گھستا، اس لیے یہ فوجی پانی میں گھس گیا. اب جب یہ اندر تالاب میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ بچھو اس تالاب کے کنارے پہ آیا اور اس نے اپنی پونچھ، جو اس کی پونچھ میں اس کا ڈنک ہوتا ہے، وہ ڈنک اس نے پانی میں بس بھگو دیا. پانی کے کنارے پانی میں وہ ڈنک ڈال دیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ اتنا زہر اس پانی میں، اتنا زہر بھر گیا، وہ پانی اتنا زہریلا ہو گیا کہ اس فوجی کے پورے جسم کی کھال جل گئی اور جسم میں جو اس کی بے چینی ہوئی ہے یہ نکل کے بھاگا ہے. اور بھاگنے کے بعد یہ سیدھا اپنے دوستوں کے پاس اسی کیمپ میں، اسی خیمے میں پہنچا. وہاں اپنے دوستوں کو گفتگو کرتے چھوڑ آیا تھا تو وہ ابھی تک عذاب قبر پہ ہی گفتگو کر رہے تھے. جب اس نے جا کر کے ان کی حالت دیکھی، ان کی گفتگو سنی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ جس ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں یہ ٹاپک بالکل حق ہے، عذاب قبر حق ہے. اور سنو، ابھی تک ہم ان دلائل پہ بات کر رہے تھے جو ہم نے دیکھے نہیں تھے، صرف پڑھے تھے، سنے تھے، لیکن اب میں آپ کو اپنی چادر ہٹا کے دکھاتا ہوں. اس نے یہ کہہ کر کے اپنی چادر ہٹائی تو لوگ دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ پورا جسم اس کا کالا پڑ چکا تھا. وہ گورے جسم والا فوجی جو ابھی ابھی ان کے پاس سے چند لمحوں پہلے گیا تھا، جب آیا تو پورا جسم کالا. اب ساتھیوں نے پوچھا بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ جب اس نے پوری دردناک داستان سنائی اس بچھو کی، عذاب قبر کی، اور اس بچھو کے پیچھا کرنے کی، اس کے پانی میں اپنا ڈنک بھگونے کی، تو سارے کے سارے حیران رہ گئے. اللہ تعالیٰ کے کلام کی وہ باتیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب جہنم کا ذکر فرمایا ہے. مزید علم الیقین تو تھا ہی، عین الیقین بھی حاصل ہو گیا. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. تو اونچے مکانوں میں لیٹ کر، صوفوں پہ لیٹ کر کے یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ نعمتیں ہمیشہ میسر رہیں گی، یہ چیزیں مجھے ہمیشہ حاصل رہیں گی، کبھی مجھ سے یہ آسائش کے لمحات نہیں چھوٹیں گے. میرے بھائی کبھی موقع ملے تو عذاب قبر پہ ماڈرن سائنس نے جو اپنے تجزیات پیش کیے ہیں، ماڈرن سائنس نے جو اپنی تحقیقات پیش کی ہیں، جو مشاہدات پر مبنی گفتگو کی ہے نا ماڈرن سائنس نے عذاب قبر کے حوالے سے، ان چیپٹرز کو پڑھنا، ان ابواب کو پڑھنا، کبھی موقع ملے تو ان کتابوں کو پڑھنا کہ جن میں سائنٹسٹ نے اپنے مشاہدات، اپنے تجربات اور اپنی آنکھوں دیکھا حال اور مشینوں کے ذریعے سے ریسرچ کر کے عذاب قبر کی سچائی تک جو سائنٹسٹ پہنچے ہیں اور انہوں نے جو عذاب آخرت اور عذاب قبر کو بیان کیا ہے. یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے.